والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. معزز سامعین، نوجوانوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہم لوگ رمضان مبارک کے مہینے کے اب آخری ایام میں ہیں. یہ ایام بہت جلد ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی آپ نے اللہ رب العالمین کی مرضی میں گزاری. رمضان مبارک کا مہینہ جب آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات دیگر مہینوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ، اور آخری عشرے میں اگر آپ داخل ہو جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی جد و جہد عبادات میں کیا کرتے، اتنی جد و جہد، اتنی محنت شاید کہ آپ کبھی اور کیا کرتے ہوں. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے، آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے. اہمیت اس معنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خوب سے خوب عبادات کیا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. آخری عشرہ اگر آ جاتا آپ کمر کس لیتے. کمر کس لیتے یعنی خوب عبادت کرتے، کمر کس لیتے، اپنے بیویوں سے الگ ہو جاتے. احیا لیلہ رات بھر جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَا اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ آخری عشرہ یقیناً بڑا اہم عشرہ ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے یہ پوچھا گیا تھا، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اہم ہے یا رمضان مبارک کے آخری 10 دن؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کتنا جاندار اور کتنا بہترین جواب تھا. کہتے ہیں رمضان المبارک کے آخری دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سے بہتر، اور رمضان مبارک کے آخری دن اس سے کہیں بہتر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، اور رمضان مبارک کی آخری عشرے کی راتیں یہ ذی الحجہ کی راتوں سے افضل. کیوں ایسا؟ کہتے ہیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ کا وہ دن جس دن اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور اللہ رب العالمین اس دن جتنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے یا مغفرت کرتا ہے، شاید اس سے زیادہ لوگوں کی بات اللہ رب العالمین مغفرت نہیں کرتا. اور رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتیں افضل اس لیے کہ ان راتوں میں قدر والی رات ہے. اور قدر والی رات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ قدر کے اندر ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کریم کو، اس کو یعنی قرآن کریم کو ہم نے قدر والی رات میں اتارا، اور وہ رات بابرکت رات ہے.
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور وہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں وہ ایک رات ہے۔ اور قدر والی رات کتنی اہم ہے، خود اللہ رب العالمین نے اس کا جواب یوں دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل۔ 1000 مہینے، وہ مہینے جس کے اندر قدر والی رات نہیں ہے، اتنے دن کی اگر آپ نے، اتنے مہینوں کی آپ نے عبادت آپ نے کی یا سالوں کی عبادت کی، اس سے کہیں زیادہ بہتر قدر والی رات کی عبادت قرار دیا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ کے فرشتے روح الامین اس رات میں اللہ رب العالمین کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور وہ رات سلامتی کی رات ہوا کرتی ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت کریمہ نازل ہوئی، اور آپ نے فرمایا جو مومن بندہ قدر والی رات میں قیام کرتا ہے، قیام شیخ عبید الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، تسبیح کے ساتھ، تکبیر کے ساتھ، تحمید کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، نوافل کے ساتھ جو رات جاگتا ہو، رات میں قیام کرتا ہو ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید میں، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے صغیرہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ آخری عشرے کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ تو ہم کریں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سلف صالحین کے روشنی میں، ان کی زندگی کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی، آپ کا فرمان ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ۔ نبی کے زمانے کے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ ثم الذین یلونہم تابعین، ثم الذین یلونہم اتباع تابعین۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین، یہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی روشنی میں کہتے ہیں، نبی کا زمانہ یعنی صحابہ، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد اتباع تابعین، ان کا زمانہ ہے، یہ بہترین زمانہ ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، خیر الناس، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ سب سے زیادہ افضل ہیں انبیاء کے بعد۔ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کی جماعت ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حامی اور ناصر، مددگار، انصار، حواریین سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر، اور موسیٰ علیہ السلام نے جن 70 لوگوں کو لے کر اللہ رب العالمین سے کلام کرنے کے لیے چن لیا تھا، ان سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر صحابہ کی یہ جماعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگوں میں سب سے بہترین اگر کوئی ہیں تو میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ تو یہ صحابہ، یہ ہمارے اسلاف، یہ کس طریقے سے ان کی زندگی گزرا کرتی تھی، کس طریقے سے وہ رمضان مبارک کے ایام گزارا کرتے تھے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ کیوں ایسا؟ اسی وجہ سے کہ ان کے نشان قدم کو اختیار کرنا یقیناً یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، خیر کے معاملے میں یہ ہمارے لیے بہترین لوگ ہیں۔ اسی لیے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین کے منہج کو اختیار کرنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
وساءت مصیرا. جو حق واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور و طریقے کی اگر کوئی مخالفت کرے، پھر کہا مومنین کے راستے سے بھی. مومنین کا راستہ کون؟ نبی کے زمانے کے مومنین تو صحابہ کرام تھے. تو کہا مومنین کے راستے کو اگر چھوڑ دیا ہو اگر کوئی، ہم اس کو اسی طرف لے جائیں گے جس طرف وہ اپنا رخ کرتا ہے، اپنا چہرہ کرتا ہے، جس طرف وہ جانا چاہتا ہے جانے دیں گے. نولہ ما تولی ونصلہ جہنم. انجام بھی اللہ رب العالمین نے سنا دیا، ہم اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے. اور یہ کتنا بدترین راہ ہے یا کتنا بدترین ٹھکانہ ہے یہ جہنم. تو معلوم یہ ہوا سلف صالحین ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں. سلف صالحین کے بارے میں یہ بات آتی ہے، آپ نے سنا ہوگا، علماء کی زبانی یہ بات آپ نے سنی ہوگی. سلف صالحین 6 مہینے پہلے، رمضان کی آمد سے پہلے 6 مہینے پہلے دعا کرتے. کیا دعا کرتے؟ اللہ رمضان نصیب فرمانا، اللہ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمانا. 6 مہینے سے دعائیں مانگا کرتے تھے. جب رمضان مبارک کا مہینہ حاصل ہو جاتا، مل جاتا، نصیب ہو جاتا، خوب اللہ کو راضی کرتے، عبادت کرتے، فرما برداری کرتے، اطاعت کرتے. اور اس کے بعد جب رمضان مبارک کا مہینہ گزر جاتا، پھر کئی مہینوں تک دعائیں مانگتے. اللہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، جو کچھ ہم نے اعمال کیا ہے، جو کچھ ہم نے نیکیاں ہم نے کی ہے، جو ہم نے عبادات کی ہیں، الہ العالمین اسے تو قبول فرمانا. ہم عبادت کریں اور قبول نہ ہو فائدہ کیا؟ اسی لیے آپ دیکھ لیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تو بڑا سننے والا، تو خوب جاننے والا. ہم نے جو تعمیر کیا ہے کعبہ، یہ کعبۃ اللہ، یہ بیت اللہ، اللہ رب العالمین ہمارے اس بنانے کو، اس تعمیر کو رب العالمین تو قبول فرمانا. اس طریقے سے دعائیں مانگا کرتے. اور یہ بات بھی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے. ہر سال آپ قربانی کیا کرتے. اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے 1 سے زیادہ گھر تھے. وہی حجرات، گویا گھر اسے بتایا گیا 1 سے زیادہ آپ کے حجرات تھے، لیکن 2 3 مہینے یا 3 چاند دیکھنے کے باوجود بھی چولہا نہیں جلتا تھا. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانوروں کی قربانی دیا کرتے. 2 جانوروں کی قربانی دیا کرتے. قربانی دینے کے بعد آپ کہتے اللہم تقبل منا، اللہ یہ میں نے قربانی دی ہے تو قبول فرمانا، قبول فرمانا. ہم عبادت کریں اور وہ ضائع ہو جائے، عبادت کریں وہ برباد ہو جائے، عبادت کریں الٹا ہمارے لیے وبال جان بن جائے، تو ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ اسی لیے دعائیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم نے جو کچھ ہم نے کیا ہے تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، اللہ رب العالمین ان کو تو قبول فرمانا. اللہ رب العالمین کس سے قبول کرے گا؟ یہ بات بھی بیان فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کے اعمال ہی کو رب العالمین قبول کرتا ہے. آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے پاس تقوی ہے، آپ پرہیزگار ہیں، آپ متقی ہیں، آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یقیناً اللہ رب العالمین قبول کرے گا، کیونکہ متقیوں کے اعمال ہی کو رب العالمین قبول کرتا ہے. اور سلف سے یہ چیز بھی ثابت ہے، سلف کہا کرتے تھے اگر مجھے پتہ چل جائے میرا ایک سجدہ اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا ہو لتمنیت الموت، میں موت کی تمنا کرتا. تو اعمال کر لینا کمال نہیں، اعمال کے کر لینے کے بعد قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ان اعمال کو تو شرف قبولیت سے نوازنا. رمضان مبارک کا مہینہ، اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام الدار الہجرہ جنہیں کہا جاتا ہے، مدینے کے امام ہیں، بڑے امام ہیں. ان کے بارے میں یہ بات نقل کی گئی، اذا دخل رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا، یفر من الحدیث ومجالسۃ العلم،
یہ درس دیا کرتے تھے. کس جگہ درس دیتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب. یہ وہاں درس دیا کرتے تھے, درس دیتے, درس حدیث دیا کرتے, علمی مجلس ہوا کرتی. لیکن رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا, اب وہ اس حدیث کا درس دینا بند کر دیتے, اور پھر یہ علمی مجالس کو بند کر دیا کرتے. پھر اس کے بعد یہ قرآن کریم کی تلاوت پہ لگ جایا کرتے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے. تو رمضان مبارک کے مہینے میں کرنے کے کئی کام ہیں. ان میں سے ایک کام یہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا, قرآن کریم کا پڑھنا, قرآن کریم کی تلاوت کرنا. یقیناً مجھے امید ہے ہم میں سے ہر ایک قرآن کریم کی تلاوت کیا ہوگا, کثرت سے کرنے کی کوشش کیا ہوگا. لیکن ہمارے اسلاف تو قرآن کریم کی تلاوت کس انداز سے کیا کرتے تھے, اس کے کچھ نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو بات یہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن کریم کو خوب پڑھا کرتے تھے. خصوصی طور پر جبرائیل امین جب آپ سے ملاقات کرتے, آپ سے ملتے, درس ہوا کرتا, تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن کریم کو پڑھا کرتے. ایک تو ایک چیز ہی. دوسرا, قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے رمضان میں اور رمضان کی طاق رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. جیسا کہ شہر رمضان کہہ کر رمضان کا ذکر کیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ کر اللہ رب العالمین نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کا ذکر کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ آخری عشرے میں خصوصی طور پر کثرت سے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. لیکن ہمارا معاملہ کچھ اور ہے. وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تراویح کے اندر اگر ہم صرف قرآن کریم کو سن لیا تو بس ہمارے لیے کافی ہے. ایسا نہیں میرے بھائی, قرآن کریم کو پڑھنا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے. کیسے تلاوت کرنا ہے؟ اس سلسلے میں امام اسود ابن یزید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات نقل کی گئی کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہر 2 راتوں کے اندر یہ قرآن کریم کو ختم کر دیا کرتے. ہر 2 رات میں. اس کا مطلب یہ ہوا 15 پارے, ایک دن میں 15 پارے یہ پڑھا کرتے. کون؟ امام اسود ابن یزید رحمت اللہ علیہ. اور سوتے کب؟ مغرب اور عشاء کے درمیان یہ آرام کر لیتے, سو لیا کرتے. اور رمضان مبارک کے علاوہ اور دنوں کے اندر صرف 6 دنوں کے اندر یہ قرآن کریم کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرتے. اور امام مالک ابن انس کے بارے میں آپ نے سن لیا, رمضان داخل ہو جاتا, درس حدیث کو بند کر دیتے, اس علمی مجلس کو بند کر دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کر لیتے. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا, اب یہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جایا کرتے. امام قتادہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عام دنوں کے اندر 7 دنوں کے اندر قرآن کریم ختم کر لیا کرتے. لیکن رمضان اگر آ جاتا ہر 3 دن کے اندر قرآن کریم کو پڑھ لیا کرتے. لیکن آخری عشرہ اگر آ جاتا روزانہ قرآن کریم کی تلاوت مکمل طور پر کیا کرتے. یہ امام قتادہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے. اب سوال یہ ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی کے دماغ میں یہ بات آئی ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 دن سے کم مدت کے اندر قرآن کریم کو ختم نہ کیا جائے, پڑھا نہ جائے. لیکن آخر یہ ہمارے اسلاف کیوں رمضان مبارک کے مہینے میں اور آخری عشرے میں اتنا زیادہ قرآن کریم کو کیوں پڑھا کرتے تھے؟ اس کا جواب امام نووی اور دیگر علماء نے, اہل علم نے یوں دیا. اگر فضیلت والا اگر دن ہو, فضیلت والی رات ہو, فضیلت والا مہینہ ہو, فضیلت والی جگہ ہو, جیسے سرزمین مکہ, کعبۃ اللہ, مسجد حرام, مسجد نبوی, یا ایک کوئی ایسا خاص دن جو فضیلت والا ہے, تو ایسے موقع پر کثرت سے قرآن کریم کو پڑھنا یا عبادات کرنا یہ جائز اور درست ہے. جیسا کہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ ان کا ایک قول ہے, کہتے ہیں کہ فضیلت والے موسم میں
مہینوں میں، اوقات میں، دنوں میں کثرت سے عبادت کرنا یہ جائز ہے یا کثرت سے تلاوت کرنا جائز ہے، یہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو اب جو ایام باقی ہیں، گنتی کے جو ایام باقی ہیں، اس کی ہم قدر کرتے ہوئے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیسے؟ اس کی آپ کو میں مثال دوں گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے نوجوان لڑکوں کو یا طالب علموں کو، اگر ان کے ہاتھ میں موبائل ہو، اس میں اگر باقاعدہ اس کے اندر نیٹ ہو، تو وہ کنٹینیو دیکھ لیجیے کتنے کتنے گھنٹے وہ گیم کھیلتے ہیں، تھکنے کا نام نہیں لیتے، وہ تھکتے نہیں، انہیں نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ انہیں کسی اور چیز کی انہیں فکر ہے۔ اگر اسے فکر ہے تو صرف ان کو اپنی گیم کی فکر ہے۔ یہی حال تھا ہمارے اسلاف کا، بس قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا، بس ان کو یہی فکر تھی، اسی لیے وہ کثرت سے قرآن کریم کو پڑھا کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے، اور یہ کرنا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا ہم اس کے لیے ہماری اپنی راہیں آسان کر دیں گے۔ یقیناً اللہ رب العالمین آسان کر دے گا، مزید اللہ رب العالمین توفیق دے گا، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے، رب العالمین کی مرضی کے لیے، رب العالمین کی خوشنودی کے لیے یہ کام کیا کریں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو ایک چیز رمضان مبارک کے مہینے میں خصوصی طور پر اور آخری عشرے کے اندر کثرت سے قرآن کریم کو پڑھنا، نہ کہ سننا، پڑھنا مقصود ہے، ہم پڑھیں۔ اب جو باقی ایام ہیں اس کی کم سے کم قدر کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، ایک کام۔ دوسرا کام یہ قیام اللیل، رات میں قیام کرنا۔ رات میں قیام کرنا یہ عام حالتوں کے اندر نیک اور صالح لوگوں کی یہ عادت رہی ہے، یہ دأب صالحین ہے، یہ نیک لوگوں کی یہ عادت۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار اپنے بستروں کو چھوڑ کر رات کی تنہائی میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو بستروں سے یہ الگ ہو جاتے ہیں، یعنی رات کا انہیں گویا انتظار رہتا ہے، تھوڑی دیر وہ آرام کر لیے، پھر اس کے بعد وہ رات میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر یہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ کے نیک اور صالح بندے وہ ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام کیجئے مگر تھوڑا، یعنی کچھ دیر آرام بھی کر لیجئے، کچھ دیر آرام بھی کر لیجئے، لیکن رات کا اکثر حصہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہو جائیے، قیام کیا کیجئے۔ اور وہ مشہور روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مقام قباء میں آپ نے نصیحت کی تھی، آپ کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ جس کو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ارضا نے یوں نقل فرمایا کہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، کھلایا کرو، بھوکا ہے، غریب ہے، مجبور ہے، آپ کا اپنے رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، کھلاؤ، واطعموا الطعام وصلوا الارحام، رشتے ناطے کو جوڑو، ایسا نہیں کہ وہ جوڑے گا تو ہم جوڑیں گے، نہیں، اور وہ کاٹ بھی رہا ہو تو جوڑیں، یہ اصل چیز ہے، وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، جبکہ لوگ
غفلت کا شکار ہوں، آرام کی نیند سو رہے ہوں، بستروں پر وہ پڑے ہوئے ہوں، آپ ایسے وقت میں کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، قیام کیا کرو۔ اگر ایک کام کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا رات میں قیام کرنا یہ بھی سلف صالحین کی یہ عادت تھی، یہ ان کی پہچان تھی کہ اسلاف ہمارے رات میں قیام کیا کرتے تھے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رات میں قیام کرنا یہ سب سے ایک بہترین اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ جو انسان رات میں تنہا بیدار ہوگا، قیام کرے گا، یہ اس کے اپنے اخلاص پر دلالت کرے گا، کوئی اسے جاننے والا نہیں سوائے رب العالمین کے۔ سارے لوگ غفلت میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں، رات کی تاریکی ہے، ایسی رات کی تاریکی میں بیدار ہوتا ہے اور وہ قیام کرتا ہو تو یہ اس کے اپنے اخلاص پر دلالت کرنے والا یہ عمل ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اسلاف اس کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے۔ ابو عثمان النہدی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا میں مہمان بنا، میں دیکھا کہ 7 دن تک میں ان کے پاس رہا۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی اور ان کے خادم، یہ 3 افراد ہیں۔ ابو ہریرہ، ان کی بیوی اور ان کے خادم، یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو 3 حصوں میں یہ تقسیم کر لیتے ہیں، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک حصے میں یہ نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں، دوسرا بیدار ہوا وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ سو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرا بیدار ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے پوری رات اس طریقے سے ان کی قیام کے اندر گزرا کرتی تھی۔ تو یہ ہمارے اسلاف ہیں جو اس طریقے سے رات میں قیام کیا کرتے تھے۔ اور رات میں یہ قیام کرنا، ہمارے اسلاف لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ کیسے لمبا قیام کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر بیان کیا جائے تو پھر یہ تو 7 احادیث کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں کہ ان کی لمبائی اور اس قیام کی اچھائی کے بارے میں مت پوچھو۔ اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ لاٹھیوں کا سہارا لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ کہتے ہیں سعید ابن یزید رحمت اللہ علیہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو کہا ہم نماز سے فارغ ہو کر اس وقت نکلتے جب بالکل فجر صادق کے طلوع ہونے کا وقت قریب ہو جاتا۔ تو یہ قیام ہے، یہ ان کی کیفیت ہے، یہ ان کے اندر یہ شوق اور یہ جذبہ تھا جو اس طریقے سے رات میں قیام کیا کرتے تھے۔ اب اسے رات میں قیام کرنے کے کیا اسباب ہیں؟ میں بعض اسباب کا ذکر کروں گا، کچھ ظاہری اسباب ہیں اور کچھ باطنی اسباب ہیں۔ ظاہری اسباب میں سے ایک مومن کو چاہیے کھانے پینے کے اندر زیادتی نہ ہو، کم کھائے۔ آدمی جب زیادہ کھاتا ہو تو اس کے اندر سستی کاہلی ضرور پیدا ہو جاتی ہے، تو کھانے کے اندر احتیاط برتے، کم کھائے۔ اور اسی طریقے سے دن کے اوقات میں بیکار اپنے آپ کو نہ تھکائے، جیسے کھیل کود کے اندر ادھر ادھر جانے آنے میں بیکار میں اپنے آپ کو نہ تھکائے۔ جب انسان تھک جائے گا رات میں بیدار ہونا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قیلولہ کرنا نہ بھولے، قیلولہ کرنے سے بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ قیلولہ کرنا چاہیے۔ قیلولہ کب؟ عام طور پر ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد، کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کرنا، یہ قیلولہ ہے، قیلولہ کرنا چاہیے۔ اس سے بھی قیام اللیل کے اٹھنے کے لیے یقیناً اس میں فائدہ ہوگا۔ اور ایک اہم چیز یہ ہے گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہوں کی نحوست یہ ہوتی ہے
کہ اس کو قیام اللیل سے محرومی ہو جاتی ہے یا محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے اس تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کا خیال رکھیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اہم یہ کہ قیام اللیل کی کیا فضیلت ہے, اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے, اسے جاننا بھی ضروری ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, اگر کسی چیز کی اہمیت کو وہ جانتا ہو یا اس کی فضیلت کو جانتا ہو, اس کے فائدے کو اگر وہ جانتا ہو, یقیناً وہ چیز حاصل کرنے کے لیے یا اس چیز کے استعمال کرنے کے لیے یا اس چیز کے خریدنے کے لیے انسان بڑی کوشش کرے گا. تو اسی طریقے سے قیام اللیل کی کیا فضیلت ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے, اسے جاننا بھی ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے, ہم اللہ رب العالمین سے سچی محبت کریں. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا, اللہ کا دیا ہوا. کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس, ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسان, اے جن, تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی. جب یہ ساری نعمتیں اللہ کی عطا کردہ, اللہ کی دی ہوئی ہے, تو ہم یقیناً اللہ سے دلی محبت کریں. اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک, رب العالمین جو رازق ہے, جو اللہ رب العالمین نفع و نقصان کا مالک ہے, تو ایسی صورت میں ہم سچی اللہ رب العالمین سے محبت کریں. آج ہم دیکھ لیں, اگر کسی انسان کا کسی انسان پر اگر کچھ احسان ہو, مشکل کے وقت میں اگر وہ کام آ جائے, تو ہم اس احسان کو بھولتے نہیں. ہم چاہتے ہیں اس احسان کا اسے بدلہ چکائیں, بدلہ دیں. لیکن ہمارے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. خود ہم اپنے جسم کو دیکھ لیں, کتنی اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل و جان سے اللہ رب العالمین سے محبت کیا کریں. اسی کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر خصوصی طور پر آخری عشرے میں جود و سخا خوب کیا کریں. جود و سخا یعنی خوب ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں دیں. دینے کی دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو مال بھی دے سکتے ہیں, اگر اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس علم سے نوازا ہو, اس علم کو بھی ہم لوگوں کو بانٹیں, لوگوں کو سمجھائیں, بھلائی کا حکم دیں, برائی سے روکیں, کتاب اللہ کی طرف بلائیں, توحید کی طرف بلائیں, شرک سے ڈرائیں, کفر سے ڈرائیں, نبی کی اتباع اور پیروی کی طرف بلائیں, اور بدعات اور خرافات سے لوگوں کو ڈرائیں. اگر لوگوں کو نہیں تو کم سے کم ہم اپنے لوگوں کو, اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو یہ چیز دیں. یہ بھی بانٹنا ہے, یہ بھی تقسیم کرنا ہے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات نقل کی گئی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر, کہ لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں سب سے بڑے آپ سخی تھے. آپ سے بڑا سخی کوئی نہیں, کائنات نے آپ سے بڑے سخی کو نہیں دیکھا. کان رسول اللہ اجود الناس, لوگوں میں سب سے بڑے سخی بالخیری, خیر کے ذریعے سے. خیر ایک مال بھی ہے اور خیر اچھائی پھیلانا بھی ہے. اور آگے کہتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ, رمضان مبارک کے مہینے میں آپ کی جود و سخا, آپ کی جود و سخا, آپ کی سخاوت رمضان مبارک کے مہینے میں خوب ہوا کرتی تھی. آپ خوب سخاوت کیا کرتے تھے. اور دیکھیے ان جبرائیل کان یلقاہ فی کل سنۃ فی رمضان, کہ جبرائیل امین آپ سے ہر سال رمضان مبارک کے اندر ملاقات کیا کرتے اور قرآن کریم کو پیش کیا کرتے. لیکن جبرائیل امین سے جب ملاقات ہوتی, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. کہا کہ جبرائیل امین سے جب ملاقات ہوا کرتی تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ریح مرسلہ کے مانند ہوا کرتی. ریح کے معنی تیز و تند ہوا. تیز و تند ہوا اگر چل رہی ہو, ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کرتی. آپ دیکھ لیں جب ہوا چلتی ہو, اونچ بڑا درخت ہو یا چھوٹا پودا ہو,
کسی کا بنگلہ ہو یا کسی کی جھوپڑی ہو، سب کو وہ ہوا لگ کر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کرتی تھی، اپنے ہو غیر ہو، ہر ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوازا کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، احب للرجل الزیادۃ بالجود فی شہر رمضان، کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مسلمان کے لیے اچھا یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں وہ زیادہ سے زیادہ سخاوت کیا کرے، یہ آدمی کے لیے اچھا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں کیوں؟ کہتے ہیں اقتداء برسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی اقتداء میں، آپ کی پیروی میں۔ اور آگے کہتے ہیں وَلِحَاجَةِ النَّاسِ فِيهِ إِلَى مَصَالِحِهِمْ، اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں خصوصی طور پر لوگوں کی جو جہاں ضرورت ہے، ان کی جہاں مصلحت ہو، اس مصلحت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی اہل علم نے بیان فرمائی خصوصی طور پر، اور اگر کوئی آدمی نیک آدمی سے اگر ملاقات اگر کرتا ہو تو ایسے وقت میں بھی سخاوت زیادہ کرنا چاہیے۔ جبریل امین یہ فرشتوں کے سردار گویا ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر زیادہ سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے سخاوت کا ایک طریقہ یہ، یصوم ولا یفطر الا مع المساکین، یہ روزہ رکھتے، افطار مسکینوں کے ساتھ کیا کرتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ بھی سخاوت کا ایک طریقہ کہ وہ مسکینوں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے، مسکینوں کو جمع کر لیتے، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، ان کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے۔ اور ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، رمضان داخل ہو جائے تو دو کام بڑے اہم کرنے کے ہیں، ایک تلاوت قرآن کریم، دوسرا اطعام طعام، لوگوں کو کھلانا، لوگوں کو کھلانا۔ یہ کھلانا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ رمضان مبارک کے مخصوص عبادات کہتے ہیں ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حماد ابن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں گویا روزانہ تقریباً 500 لوگوں کو وہ افطار کروایا کرتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہر آدمی اپنی حیثیت کے لحاظ سے، ایسا نہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہوگا، اتنی حیثیت ہوگی تو میں اتنے لوگوں کو کھلاؤں گا، نہیں، آپ کے پاس طاقت ہے ایک انسان کو کھلانے کی، ایک انسان کو افطار کروانے کی، تو آپ ایک کو کھلائیے۔ اگر آپ کے پاس 10 کو کھلا سکتے ہوں تو 10 کو آپ کھلا دیں، کوئی ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کر کھلانا، آپ کھجور بھی دے سکتے ہیں، یا ایک پانی بھی دے سکتے ہیں، یا ایک دودھ بھی پلا سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے، کیونکہ یہ شریعت کا قانون ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کہ کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح صدقہ کر۔ اگر آپ کو کھجور دینے کی طاقت نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی آپ دے سکتے ہو تو یہ بھی ممکن ہے۔ اس طریقے سے ہمارے اسلاف رمضان مبارک کے مہینے کے اندر رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا کرتے، کوئی مال خرچ کرتا، کوئی علم خرچ کرتا، کوئی کچھ اور اپنے اپنے انداز سے رب العالمین کی راہ میں رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے کام کیا کرتے۔ نیکی کرنا یقیناً انسان کے لیے بڑا اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ آپ روزہ رکھیں لیکن آپ نے اپنی زبان کو لگام نہیں دیا، اپنی آنکھوں کو آپ نے آزاد چھوڑ دیا، اور اپنے کان کو آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا، یا اپنے ہاتھ پر کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یا کہ اپنے قدموں کے ذریعے سے ظلم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں، تو کیا فائدہ ہے اس رمضان کا، کیا فائدہ ہے اس روزے کا؟ نیکیوں کے ساتھ ساتھ بدی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جہاں ہم نیکی کا کام کریں وہیں برائیوں سے بچیں، برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کو دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے نیکیوں کے ساتھ ساتھ بدی سے بھی بچا کرتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کو بھی یقیناً آپ نے بارہا سنا ہوگا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجہ فی ان يدع طعامه وشرابه۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزے کی حالت میں رہ کر جھوٹی بات یا کہ اس کے مطابق عمل اگر کرتا ہو، اس کے مطابق کام کرتا ہو، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہ جائیں۔ رب العالمین کو ایسے بھوکے پیاسے انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ اس کا یہ ہوا، آپ روزے سے ہیں تو آپ جھوٹ سے بھی پرہیز کریں، غلط کاموں سے پرہیز کریں، چغل خوری سے پرہیز کریں، آپ بہتان لگانے سے پرہیز کریں، غیبت سے پرہیز کریں، ڈنڈی مارنے سے پرہیز کریں، جھوٹی بات کہہ کر یا قسم کھا کر مال بیچنے سے پرہیز کریں۔ یہ ضروری ہے، ورنہ اس روزے کا کیا فائدہ؟ صرف بھوکے پیاسے رہ جائیں اور ہم اپنی زبان کو، اپنے اعضاء کو لگام نہ دیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طریقے سے کہا، اذا اصبح احدکم یوما صائما، تم میں سے کوئی اگر صبح کر رہا ہو روزے کی حالت میں، فلا یرفث ولا یجہل، کہ کوئی گندی اپنی زبان سے گندے الفاظ نہ نکالیں، کوئی جاہلانہ کام نہ کریں، اور اگر کوئی آپ سے لڑنے کے لیے اگر آ رہا ہو، جھگڑنے کے لیے اگر آ رہا ہو، تو آپ نے فرمایا کہیں انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں، میں تیرے اس کام کا جواب نہیں دے سکتا، میں تیرے اس کام کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، اذا صمت، جب تم روزے سے رہو، فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمأثم، کہتے ہیں اگر تم روزے سے رہو تو ایسی صورت میں تمہارا کان، تمہاری آنکھ، تمہاری زبان جھوٹ سے، گناہ سے، تکلیف دینے سے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا اور ان تمام چیزوں کو روزے سے رکھوانا یہ بھی ضروری ہے۔ پھر کہتے ہیں وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، تمہارے اوپر ایک سنجیدگی ہو، ایک وقار ہو، اس طرح تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جس دن آپ روزے سے ہیں اور جس دن آپ روزے سے نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس دن آپ کا روزہ ہے آپ کے اندر وقار بھی ہو، سنجیدگی بھی ہو، سکونت بھی ہو، اس طرح کی چیزیں تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ہم نیکی کا کام کرتے ہیں وہیں ہم بدی سے بچیں، برائیوں سے بچیں۔ آپ اس حدیث کو بارہا سنا ہوگا۔ کیا حدیث یوں ہے، آپ فرماتے ہیں اتدرون من المفلس، کیا جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کس کا نام ہے؟ کون مفلس ہے؟ صحابہ اکرام جو جانتے تھے، جو ہم جانتے ہیں، وہی جواب دیا تھا انہوں نے۔ کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا مفلس وہ ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو جس کے پاس نہ دینار ہے، نہ درہم ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال و متاع ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جو کل قیامت کے دن نماز، روزہ، صدقہ اور عبادات لے کر آئے گا، گویا روزے کا پہاڑ ہے، نماز کا پہاڑ ہے، صدقہ و خیرات کا پہاڑ ہے، نیکیوں کے پہاڑ ہیں، گویا اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان تمام عبادات کو ایک شکل دے دے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ادھر نیکیاں ہیں، یہاں اس پر مارا ہوگا، اسے گالی دی ہوگی، اس پر الزام لگایا ہوگا، اسے قتل کیا ہوگا، اس طریقے سے وہ کل قیامت کے دن گناہوں کے پہاڑ بھی لے کر آئے گا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انصاف کرنے والا۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین، آج فیصلے کا دن ہے، ہم نے آپ کو اور اولین اگلوں کو تمام کو ہم نے آج جمع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، ہر ایک کے ساتھ رب العالمین انصاف کرے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ،
ذرہ برابر بھی کوئی خیر کرے یا کہ شر کرے، کل قیامت کے دن اس کا اسے صلہ یا بدلہ، اسے سزا کل قیامت کے دن اسے مل کر رہے گی۔ اس لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس انسان کو، جس کے پاس نیکیاں بھی ہیں، جس کے پاس بدی بھی اور برائیاں بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین وہاں انصاف کرے گا، فیصلہ کرے گا۔ وہاں فیصلہ کیسے ہوگا؟ روپیے پیسوں سے نہیں، نیکی اور بدی کے ذریعے سے۔ ظالم کے نیکیوں کو لے کر مظلوم کو دے دیا جائے گا، اور پھر بھی اگر اس کا بدلہ اگر نہ چکا ہوگا تو مظلوم کے گناہوں کو لے کر ظالم کے سر تھوپ دیا جائے گا، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ انسان جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا نیکیاں کر لینا کمال ہی نہیں کہ بدی سے بچنا بھی کمال ہے، نیکیوں کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر عام طور پر دیکھا گیا، روزہ تو رکھتے ہیں، رات میں تراویح کا التزام بھی کرتے ہیں، لیکن عام طور پر وقت کو بہت زیادہ ضائع اور برباد ہم سے ہوا ہے اور کرتے بھی ہیں، جبکہ وقت کی قدر کرنے کی سخت ضرورت تھی۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف قسم کے اوقات کی قسم کھائی، جیسا کہ بچے نے قرات پڑھی والفجر، فجر کی رب العالمین نے قسم کھائی، لیل کی قسم کھائی، نہار کی قسم کھائی، چاشت کی قسم کھائی۔ اللہ رب العالمین نے ان اوقات کی قسم کھائی، عصر کی قسم کھائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا وقت کی بڑی قدر ہے، وقت کی بڑی اہمیت ہے، وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن ہم جانتے ہیں وقت کے بارے میں کل قیامت کے دن خصوصی طور پر سوال ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹ سکیں گے جب تک کہ وہ 4، بعض روایتوں میں 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ جب تک جواب نہیں دے گا وہاں سے وہ ہٹے گا نہیں۔ 2 کا تعلق پوری اس کے وقت سے ہے، زندگی سے ہے۔ ایک تو زندگی ہے، دوسرا جوانی ہے، اور یہ دونوں چیزوں کا تعلق وقت سے ہے، مال سے ہے اور علم سے ہے۔ کہا آپ نے ان عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں، پوری زندگی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب سوال ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا زندگی کے اندر انسان جو بھی کرتا ہے باقاعدہ وہ چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، تبھی تو جواب سوال ہوگا۔ انا كنا نستنسخ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون۔ کتنی ایسی آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا انسان جو کہتا ہے نوٹ، جو کرتا ہے وہ نوٹ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ نام اعمال بھی عجیب نام اعمال، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہاں محفوظ، بڑی سی بڑی چیز بھی وہاں محفوظ ہے۔ رات کی تنہائی کے اندر کیا ہوا کام یا کہا ہوا کام وہ بھی وہاں موجود، اور لوگوں کے سامنے اگر کسی نے کیا اور کہا ہو وہ چیز بھی وہاں محفوظ ہے۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، مسکراہٹ بھی وہاں نوٹ اور ہنسی بھی وہاں نوٹ۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا نام اعمال ہے، پڑھ لے، حساب و کتاب کے لیے کافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو کچھ ہم کہتے اور کرتے ہیں باقاعدہ نوٹ ہے۔ پھر آگے نبی نے فرمایا وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، زندگی کے اندر تو جوانی تو آ ہی گئی، لیکن پھر بھی خصوصی طور پر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن آج نوجوانوں کو دیکھ لیں، مساجد سے دور، مدارس سے دور، دین سے دور، کتاب اللہ سے دور، نبی کی سنت سے دور، نیک اچھے لوگوں کی صحبت سے دور، علماء سے دور، ہے کہ نہیں؟ اگر ان کو علم حاصل کرنا ہو تو علماء کی ضرورت نہیں ہے، جائیے انٹرنیٹ میں بیٹھ جاؤ، گوگل میں سرچ کر دو، مولوی گوگل سے پوچھ لو، وہ جواب دے گا۔ اب یہ نہ معلوم کہ جواب دینے والا کون ہے، اس کا منہج کیا ہے، ہاں وہ کون ہے، واللہ عالم۔ اس لیے کہ یہ بھی دین ہے۔ احادیث کے بارے میں کہا کہ یہ دین ہے، اور دین تم کس سے حاصل کر رہے ہو؟
یہ دیکھنا ضروری ہے. امام حسن بصری غالباً انہی کا قول ہے کہ یہ دین ہے اور تم کس سے حاصل کر رہے ہو یہ دیکھنا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بات آپ کو کسی سائٹ پر اچھی ملی ہو, کوئی ضروری نہیں کہ تمام باتیں اچھی ہوں, کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے حق بات لینے کے لیے اہل حق کا دیکھنا ضروری ہے. اہل حق کے بغیر آپ جہاں چاہے سے وہاں سے آپ نہیں لے سکتے دین. اور یہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف کو دیکھ لیں کہ کس کس انداز سے انہوں نے ایک ایک حدیث کو انہوں نے جمع کیا, اکٹھا کیا, ایک ایک چیز کے لیے انہوں نے کتنا لمبا سفر کیا اور کتنی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. لیکن ہم آج چاہتے ہیں کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو, دیکھنا ہو, ہم آ کر یوٹیوب کے اندر دیکھ لیں یا کسی کی بات کو سن لیں. اب نہ جانے کہ اس کا منہج کیا ہے, طور و طریقہ کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ اس کی بات, کوئی بات اگر آپ کو پسند آ گئی ہو, اب آئندہ کچھ بھی اگر پوچھنا ہو, کچھ بھی دیکھنا ہو تو آپ اسی کو دیکھ لیں گے. یہ بہت خطرناک ہے. آپ علماء سے رجوع ہوں, علماء سے پوچھیں, علماء سے سوال کریں. اس کے اندر تمہارا دین محفوظ ہو جائے گا, تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور تمہاری عقبا بھی سنورے گی. اور اگر آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ کر انٹرنیٹ کے پیچھے آپ پڑ گئے تو ہو سکتا ہے علماء کا مقام اور مرتبہ تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہوگا, ان کی عزت بھی نہیں رہے گی, ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں رہے گی. جبکہ یہ علماء یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارثین ہیں. یہ ضروری ہے. اس لیے علم اگر آپ کو حاصل کرنا ہو علماء سے رجوع کریں, علماء سے رابطہ کریں, علماء سے پوچھیں, اپنے مسائل کا حل علماء سے کریں. ایسا نہیں کہ کوئی بردر مل گیا, کوئی اچھی تقریر کرنے والا مل گیا, آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ کا منہج بگڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے آئندہ آپ کا عقیدہ بھی بگڑ جائے. ایسے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو وقت کی قدر کریں. وعن شبابہ فیما ابلا, جوانی کے بارے میں. اور تیسرا سوال مال کے بارے میں. من این اکتسب, کہاں سے خرید, کہاں کیسے مال تم نے کمایا, حلال طریقے سے, حرام طریقے سے, جھوٹ بول کر, ڈنڈی مار کر, سود کے ذریعے سے, کس انداز سے, یا لوٹ کر کس انداز سے تم نے مال کمایا, اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور پھر چوتھا سوال یہ ہوگا کہاں تم نے خرچ کیا, اللہ کی مرضی میں, اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ کو, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کہاں تم نے خرچ کیا. شباب میں, کباب میں, بے حیائی میں, اسراف میں, نافرمانی میں, معصیت میں کہاں تم نے خرچ کیا, اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور آخری سوال ہوگا جو کچھ تمہیں معلوم ہوا, جو کچھ تمہیں علم ملا, یا تم نے پڑھا, یا تم نے سنا, یا تم نے جانا, اس پر تم نے کہاں تک عمل کیا, اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن سوال ہوگا. آخری بات میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لفظ یا ایک جملہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے, کہتے ہیں اضاعۃ الوقت اشد من الموت, وقت کو ضائع کرنا, وقت کو برباد کرنا, یہ موت سے کہیں زیادہ سنگین اور خطرناک ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقت کو ضائع اور برباد کرنا یہ موت سے کہیں زیادہ سنگین ہے. اس لیے کہ وقت کو ضائع کرنے سے آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے اور آخرت سے دور ہو جاتا ہے. اور جو آدمی, رہی بات موت کی, موت ایک ایسی چیز ہے انسان کو دنیا اور دنیا والوں سے صرف جدا کر دے گی, لیکن وقت کو جو ضائع کرے گا ایسا انسان اللہ سے بھی دور ہو جائے گا اور آخرت سے بھی وہ دور ہو جائے گا. اس لیے وقت کی قدر کریں, وقت کا پاس و لحاظ کریں اور وقت کا صحیح استعمال کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا عن المجرمین ما سلککم فی سقر, جنتی پوچھیں گے جرم کرنے والے مجرموں سے ما سلککم فی سقر, سقر میں کس نے تمہیں ڈال دیا, سقر میں یعنی جہنم کی آگ میں کیوں تم گئے. وہ 4 جوابات دیں گے. ان میں سے ایک جواب کیا ہوگا, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم
وقت کو ضائع اور برباد کرتے تھے، اناپ شناپ بیکار قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گپ شپ کے اندر ہم نے اپنے وقت کو ضائع اور برباد کیا۔ یہ وقت ہے جو آپ کا مستقبل بنا سکتا ہے یعنی اس کا صحیح استعمال کرنے سے آپ کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، اور یہی وقت ہے، اس کو اگر ضائع کرو گے تو آپ برباد ہو جاؤ گے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کو جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں، الہ العالمین اس پر غور کرتے ہوئے عمل کرنے کے رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر زبان سے کوئی ایسی بات جو خلاف شرع یا شریعت کے خلاف اگر ہو تو یہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے، میں اس پر اللہ رب العالمین سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے سیئات کو مٹا دے۔ اللہ رب العالمین رمضان مبارک کا مہینہ بار بار ہماری اپنی زندگی کے اندر لاتا رہے، اور رمضان کے جو ایام باقی ہیں اس کی کما حق و قدر کرنے کے رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔